باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی کا عقیدہ ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ عز و جل کا علم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم معلومات کے اعتبار سے مساوی، برابر، ایکول ہے، البتہ ذاتی یعنی اسینشیل اور غیر ذاتی نان اسینشیل کا فرق ہے، تو یہ عقیدہ ایک صاحب کے نزدیک شرک نہیں، حالانکہ یہ عقیدہ سراسر کفر و شرک ہے۔ آپ نبی کو صفات خدا سے متصف نہیں مان سکتے، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ عقیدہ کسی کے نزدیک، اگر یہ عقیدہ کسی ایک مخلوق کے لیے رکھنا شرک نہیں، تو وہ عقیدہ رکھنا کسی مخلوق کے لیے شرک نہیں، یہ قاعدہ ہے۔ یعنی جو عقیدہ کسی ایک مخلوق کے لیے رکھنا شرک ہے، وہ ہر مخلوق کے لیے رکھنا شرک ہے، اور جو عقیدہ کسی ایک مخلوق کے لیے رکھنا شرک نہیں، وہ کسی مخلوق کے لیے رکھنا شرک نہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی کسی اور نبی کا علم باری تعالیٰ کے برابر مساوی اعتقاد کرے تو وہ یہ شرک نہ ہوگا۔ یہ سمجھ لیجیے، قاعدہ یاد رکھیے گا، قاعدے سے یہی نتیجہ نکلے گا۔ اگر کوئی شخص اولیاء اور صوفیہ کے علوم میں سے ہر ایک صوفی یا ہر ایک ولی یا کسی ایک ولی یا کسی ایک صوفی کے علم کو باری تعالیٰ کے علم کے برابر مان لے تو یہ بھی شرک نہیں ہوگا۔ اب یہ دیکھیں، مثلا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اور رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کوئی عقیدہ رکھے کہ حضرت شیخ کا علم باری تعالیٰ کے علم کے برابر تھا، تو یہ ان لوگوں کے نزدیک شرک نہیں ہوگا۔ سمجھ لیجئے بات کو، یعنی کہ آپ وہ صوفی بھی تھے، ولی بھی تھے، تو اب میں نے ایک مثال میں دونوں باتیں پوری کر دی، ٹھیک ہے۔ تو اور بھی ہے، اگر آپ کسی اور ولی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ، یا کسی اور صوفی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ اس کا علم باری تعالیٰ کے علم کے مساوی تھا، تو یہ یا برابر تھا، مساوی بمعنی برابر، تو ہم نے اس کو برابر کے معنی میں لیا۔ تو اگر کوئی شخص اولیاء اور صوفیہ کے علوم میں سے ہر ایک کے علم کو یا کسی ایک صوفی یا ولی کے علم کو باری تعالیٰ کے علم کے برابر مان لے تو شرک نہیں ہوگا، کیونکہ یہ قاعدہ ہے۔ تو ایک دفعہ ایک جگہ تو انہوں نے ایک بات کہہ دی، اور اب اس کے نتائج جو ہے نا وہ بہت ہی خطرناک ہیں۔ اگر کوئی شخص ہر مسلم، اب آگے بڑھ جائے کیونکہ ہر مسلم ہی تو مخلوق ہے نا، اگر کوئی شخص ہر مسلم خواہ فاسق ہو یا فاجر ہو، اس کے علم کو الیاذ باللہ باری تعالیٰ کے علم کے برابر مان لے تو شرک نہیں ہوگا۔ بس اس کو ذاتی اور عطائی، بلکہ ذاتی اور غیر ذاتی کا فرق کرنا ہے۔ عطائی سے زیادہ لفظ بہتر ہے غیر ذاتی، میں غیر ذاتی کا لفظ استعمال کروں، نعوذ باللہ، توبہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ عقائد اب نتائج کا انکار نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے بات کہہ دی تو اس کے نتائج تو نکلتے ہی رہیں گے۔ اس کے نتائج اس قدر قبیح ہیں کہ بیان کرنا بھی خلاف ادب ہے، یہ خلاف آداب ہے۔ تو اب اور بھی ہم نتائج بیان کر سکتے ہیں، لیکن اب ظاہر بات ہے کہ وہ نتائج کھول کر بیان کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم تو اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ اب جیسے محترم و مکرم نے جب باری تعالیٰ کے ہر جگہ ہونے کا مسئلے کو یا ہر جگہ میں ہونے کے مسئلے کو بیان کیا، تو ایسے نتائج نکالے تھے جو کہ سننے کے قابل نہیں تھے۔ تو اب ہم ان کی اس بات میں تو تقلید نہیں کر سکتے، تو لہٰذا ہم یاذ باللہ کہیں گے کہ حالانکہ ایسے نتائج ہیں۔ اگر آپ سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ سن لیجئے، آپ سوچ لیجئے، لیکن یعنی یہی نہیں، اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہلکا سا اشارہ کر دیں، یہی نہیں، اگر کوئی ان صاحب کا علم باری تعالیٰ کے علم کے برابر مان لے جنہوں نے یہ فتویٰ دیا، تو بھی یہ عقیدہ شرک نہیں ہوگا۔ بھائی نوٹ کر لیں کہ جن صاحب نے یہ فتویٰ دیا کہ اللہ اور رسول کا علم برابر ماننا کفر و شرک نہیں ہے، شرک بحث و شرک پر ہے، شرک نہیں ہے، جب وہ ایسا شخص کو انہوں نے عرفاء میں بھی داخل کیا ہے، تو اگر کوئی ان کا ہی علم باری تعالیٰ کے علم کے برابر مان لے تو غلط ہی صحیح، باطل ہی صحیح، مگر شرک نہیں ہے، الیاذ باللہ۔ اگر کوئی وہ ایک اور بات بھی سمجھ لیں، اگر کوئی مرزا جہلمی کا علم بھی باری تعالیٰ کے علم کے برابر مان لے تو شرک نہ ہوگا۔ اب ظاہر بات ہے جہلمی صاحب ہو سکتا ہے انکار کریں کہ بھائی میرا علم جو ہے وہ باری تعالیٰ کے علم سے کم تر ہے اور غیر متناہی کم ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی پھر بھی کہے کہ جہلمی صاحب جھوٹے ہی صحیح مگر ان کا علم باری تعالیٰ کے علم کے برابر ہے، تو یہ بھی شرک نہیں ہوگا۔ دیکھ لیں، لہٰذا فوراً اس عقیدے سے توبہ کرنی چاہیے،
پہلا تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ذاتی اور غیر ذاتی کے فرق کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، شرک شرک ہی رہتا ہے۔ باری تعالیٰ کے علم اور مخلوق کے علم، یعنی علم الباری اور علم المخلوق کو مساوی اعتقاد کرنا، خواہ ذاتی و غیر ذاتی کا فرق کیا جائے، کفر و شرک ہے۔ جس طرح غیر اللہ کے لیے علم ذاتی محدود اعتقاد کرنا کفر و شرک ہے، علم غیر ذاتی غیر محدود اعتقاد کرنا بھی اسی طرح کفر و شرک ہے، خواہ علم ذاتی محدود اور علم غیر ذاتی غیر محدود، ہر دو باری تعالیٰ پہ محال عقلی اور غیر مقدور ہوں۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ دیکھیے ہماری یہ عادت نہیں ہے کہ کسی کی کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی کتاب میں بات چھپ جائے تو اس کے ہم نتائج قبیح نکال کے اور بدمزہ سے بدمزہ انداز میں اس کو پیش کریں، یہ ہماری عادت نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے بہت ہی احتیاط کیا ہے، ورنہ یہ ہم ہر مخلوق ڈھونڈتے جس کا نام لینا بھی جو ہے نا لوگوں کو تکلیف دے گا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی ان کے نزدیک تو یہ مخلوق، اس کا علم بھی باری تعالیٰ کے علم کے برابر مان لیا جائے تو کفر و شرک نہیں، وہ مخلوق جس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی کہے کہ اس کا علم بھی باری تعالیٰ کے علم کے برابر ہے تو یہ شرک نہیں ہے، بحث شرک پر ہے، کیونکہ قاعدہ یہی ہے۔ ذرا پھر سے میں بیان کر دوں کہ اگر کوئی عقیدہ کسی ایک مخلوق کے لیے اعتقاد کرنا شرک ہے تو ہر مخلوق کے لیے اعتقاد کرنا شرک ہے، اور اگر کوئی عقیدہ کسی ایک مخلوق کے لیے اعتقاد کرنا شرک نہیں تو وہ کسی مخلوق کے لیے اعتقاد کرنا شرک نہیں۔ اب ذرا ڈھونڈے مخلوقات، کون کون سی مخلوق ایسی ہے جس کا آپ علم باری تعالیٰ کے برابر کہتے ہوئے آپ کا دل کانپتا ہے اور اس کو آپ شرک ہی مانتے ہیں، مگر کیونکہ اب ذاتی اور غیر ذاتی کا فرق کر کے وہ جو چاہے کہ جس مخلوق پر آپ ذرا مخلوقات سوچیں۔ میں تو ہمت نہیں ہے، ورنہ میری عادت بھی نہیں ہے، ورنہ میں تو بیان کر دیتا۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ بعض حضرات ہوتے ہیں جو مخالف کے عقائد کو گندے سے گندے انداز میں پیش کر کے فخر محسوس کرتے ہیں، اور ایسے لوگ ہیں۔ تو یہی میں نے آپ کو دور کیوں جاتے ہیں بھائی، جو لوگ خدا کو ہر جگہ مانتے ہیں نا، وہ بھی زیادہ تر ان معنی میں مانتے ہیں کہ وہ قرب، احاطہ اور مائیہ کو صفات مانتے ہیں، شاید فعلیہ مانیں یا اضافیہ مانیں، اور اس کے تعلق کو ہر جگہ مانتے ہیں۔ ان معنی میں علم کا وہ علم اس کا مبدا، ان تینوں صفات کا مبدا علم نہیں مانتے، وہ علم الباری نہیں مانتے بلکہ تکوین مانتے ہیں، اور کوئی ارادہ باری مانتا ہے اور کوئی قدرہ مانتا ہے، یہ صوفیہ میں سے۔ اور کوئی جو ہے اس کی کیفیت یہ کہتا ہے کہ عین ذات سے تعلق ہے، صرف تعلقات کی بنیاد پر، یہ نہیں ہے کہ احاطہ مکانی مانتے ہیں، مگر ظاہر بات ہے کہ یہ جن معنی میں اس پر اعتراض وارد ہوتا ہے وہ معنی تو بہرحال محال عقلی ہے تو اور غیر مقدور ہے۔ تو میں نے آپ لوگوں کو پھر بتا دیا کہ دیکھیے میں نے اس لیے یہ بیان کیا ہے کہ ایک صاحب کا یہ طریقہ ہو کہ وہ دوسروں کے عقائد کو سے غلط بدمزہ سے بدمزہ، گھٹیا سے گھٹیا انداز میں پیش کر کے تکفیر کر دیں، تو پھر تو وہ خود بھی نہیں بچتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کسی مسلمان کی تکفیر کرتے ہوئے 1000 دفعہ سوچتے ہیں، ورنہ آپ بچا کر دیکھیں ذرا۔ میں جو صاحب یہ کہیں کہ نہیں بھائی فلاں مخلوق کا علم باری تعالیٰ کے برابر ماننا، خواہ ذاتی اور غیر ذاتی کا فرق کر لیا جائے تب بھی شرک ہے، لیکن فلاں مخلوق کا علم باری تعالیٰ کے برابر ماننا، خواہ ذاتی اور غیر ذاتی کا فرق کیا جائے، شرک نہیں ہے، جب کہ ذاتی اور غیر ذاتی کا فرق کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں کہوں گا کہ یہ تو قاعدے کے خلاف ہو گیا، قواعد کے خلاف ہو گیا، جو تسلیم کیا جاتا ہے، ان لوگوں نے تو اس کو لکھا بھی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، بس اتنا نوٹ کر لیں کہ جب ایک شرک کا مسئلہ بنتا ہے اور جب اپنے اوپر بات آتی ہے تو لوگ چھپا دیتے ہیں، اور جب دوسرے پہ بات آتی ہے کوئی مسئلہ تو وہ کھل کھل کر بیان کرتے ہیں، ایسے بدمزہ انداز میں بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی سنتا ہے تو کفر کے علاوہ اس کو کچھ سوچتا ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ مراد نہیں ہوتی۔ اور یہی بات میں بار بار تمام مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ اس چیز سے، روش سے باز آئیں، تکفیر سے باز آئیں، اور مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا کریں۔ یہ دیکھ لیں، میں اس کو دکھا دے رہا ہوں۔ والسلام تمت۔